والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، حضرات، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ انور کا تذکرہ پچھلے 2-3 ماہ سے شروع ہے۔ آج بھی اسی عنوان پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے سعادت مندیوں کا سامنا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا اجالا نصیب فرمائے اور حضور کی محبت ہمارے من میں انڈھیل دے، روحوں کو حرارت اور باطن کو صفائی نصیب کرے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مبارک بینی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ناک مبارک بلند تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک بینی پر نور کا ایک ہالہ ہر وقت رہتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بینی مبارک اس سے زیادہ بلند دکھائی دیتی تھی۔ حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں روایات مختلف اصحاب رسول سے موجود ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چشمان مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کانا ادعج العینین،
حضور علیہ السلام کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کانا اہدب اشفار العینین، حضور کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں۔ ام معبد جو کہ حضور کی وصاف ہے اور حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں فی اشفارہ وطف، حضور کی پلکیں دراز تھیں۔ ایک روایت کے لفظ ہیں وکانا اسود الحدقہ، حضور کی آنکھوں کی پتلیاں انتہا کی سیاہ تھیں۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، اشکل ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جس آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن دیا تھا اور یہ جمال عطا کیا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین ولیس باکحل، کہتے ہیں جب بھی میں حضور کو دیکھتا تو مجھے لگتا یہ تھا کہ حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو سرمگی بنایا تھا، قدرتی سرما لگا ہوا تھا۔ ویسے حضور رات کو سوتے ہوئے ہر آنکھ میں 3 سلائیاں اسمد سرمے کی لگاتے تھے، لیکن سحری کے وقت اللہ کے حضور اٹھ کے اتنا روتے کہ وہ سرما نکل جاتا، لیکن اس کے باوجود آقا کریم کی آنکھیں سرمگی تھیں اور قدرتی سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا جناب ابو طالب سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپن میں جب صبح بیدار ہوتے تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل کچیل ہوتا ہے اور بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، گال چپکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کان الصبیان یصبحون غمسا شاسا ویصبح رسول اللہ دہینا کہیلا، کہتے ہیں بچے جب اٹھتے ہیں تو پراگندہ ہوتے ہیں، لیکن حضور جب صبح بیدار ہوتے تھے تو تیل لگا ہوا ہوتا تھا، سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو جمال عطا کیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، وہ حضور کی آنکھوں کا ایک اور حسن بیان کرتے ہیں، اور آنکھوں کا یہ ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا تھیں، یعنی آنکھوں میں خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت آنسو بہا کرتے تھے، تو جس طرح دریا بہتے ہیں حضور کی آنکھیں خوف خدا میں رونے والی تھی۔ حضرت عطا تابی ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تینوں حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ حدثنی بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اماں جان حضور کی کوئی ایسی بات سناؤ جو بڑی عجیب ہو۔ ہم تینوں لوگ جب حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رو پڑی اور فرمانے لگی آقا کی ہر بات ہی عجیب تھی، اور پھر انہوں نے ایک بات سنائی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے حجرے میں حضور جلوہ فراز تھے، رات کا کچھ حصہ بیتا تو فرمانے لگے اتازنین لی فی عبادت ربی، اے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے تم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور میں نے روکا کب ہے، آپ مختار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مصلی بچھایا،
فرماتی ہیں کہ اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی جھولی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد حضور پھر دوبارہ مصلی پہ تشریف فرما ہوئے اور اتنا روئے، ثم بکا حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اتنا روئے کہ حضور کے آنسوؤں سے زمین بھی بھیگ گئی۔ تو کہتے ہیں اسی اثناء کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے۔ وہ جب اذان ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ حضور جماعت تیار ہے، تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور زار و کتار رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روں جب یہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت حضور نے پڑھی، فرمایا کہ یہ آیت مجھے رونے پہ مجبور کرتی ہے، اور میں جب اللہ کی قدرتوں پہ تفکر کرتا ہوں تو پھر زار و قطار روتا ہوں۔ اس طرح ساری رات حضور آنسو میں گزار دیتے اور اللہ کے حضور اتنی کثرت کے ساتھ روتے کہ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا جیسی تھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا رخ زیادہ زمین کی طرف ہوتا، جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے، زیادہ حضور زمین کی طرف دیکھتے۔ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آسمان کی طرف بھی حضور کی نگاہیں اٹھتی تھیں لیکن زیادہ دیر حضور زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب حضور کی نگاہیں اٹھتی تھی تو پھر اللہ جبریل کو بھیجتا تھا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو، تو ابھی دل میں خیال آیا اور خیال سے ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھی تو جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، رب کا سندیسہ لے کر، رب کا پیغام لے کر۔ محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا معنوی حسن بیان کرتے ہیں۔ ایک تو حضور کی مبارک آنکھوں کا ظاہری حسن ہے کہ پتلیاں انتہائی سیاہ تھیں، سفید رنگ میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، سرما نہ لگانے کے باوجود بھی سرما لگا رہتا تھا، پلکیں دراز اور لمبی تھیں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، کتنی خوبصورت آنکھیں تھی جھیل جیسی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا۔ ایک تو ہے حضور کی آنکھوں کا صوری ظاہری حسن، اور ایک ہے حضور کی آنکھوں کا معنوی باطنی حسن۔ آنکھ خوبصورت ہو، جھیل جیسی ہو، لیکن آنکھوں میں نور نہ ہو تو بتائیے کہ آنکھیں کس کام کی؟ وہ نرگسی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، پلکیں خوبصورت، لیکن ان میں روشنی ہی نہیں ہے، ان میں بصارت کا اجالا ہی نہیں ہے۔ تو آنکھوں کا سب سے بڑا حسن تو یہ ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت کی طاقت موجود ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اگر خوبصورت آنکھیں دی گئی ہیں تو اس میں بصیرت کتنی رکھی گئی ہے اور بصارت کتنی ڈال دی گئی ہے۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل ترون قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
تمہارے رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہیں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی مخفی نہیں ہیں. اور اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بی نندائے ما فی الصدور. تیری نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی دیکھتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا فی النہار فی الضوء. جس طرح دن کے اجالے میں حضور دیکھتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. آنکھوں میں روشنی ہے لیکن ماحول میں اجالا نہ ہو تو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضور جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے چٹے دن میں دیکھتے تھے رات کی تاریکی میں بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ما زاغ البصر کا سرما جو لگا ہوا تھا اللہ کے دیدار کا سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا. حضرت امام حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب تقاضۂ رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کے باوجود عرض کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. علماء کہتے ہیں یہ شوق فراواں کیوں تھا؟ جب کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو بار بار تقاضا کیوں تھا؟ علماء کہتے ہیں اللہ کا کلام سنا تھا اس لیے تڑپ تھی. جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا. عرض کرتے تھے مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی صفاتی کا پرتو ڈالا اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بھی سوئی کے نکے کے 1 کروڑویں حصے کے برابر تھا اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہ لا سکا. طور جلنے لگا. خرا موسیٰ صائقہ قرآن نے بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے. لیکن جب ہوش آئی تو کہا مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی. کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو شب دیجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اللہ کا کلام سننے سے کانوں میں ایسی برکت آئی تھی کہ اس کے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنتے بھی تھے. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا کی ہے. اصل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کیا جائے یا اپنے حواس پر نبی کے حواس کو قیاس کیا جائے. اللہ نے نبیوں کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ فراواں ہیں. آپ قرآن اٹھائیے سورہ النمل ہے. حضرت سلیمان جا رہے ہیں. 3 میل دور چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا. ساتھ ان کا لشکر بھی تھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا اور چیونٹی کی اس بات پہ مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولها، سورہ نمل اٹھائے، اس کی بات پہ مسکرا پڑے. اب جو طیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر یہ بولتی کیسے ہے؟ اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں. جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی ہے. اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے. حضرت سلیمان کی شان یہ ہے 3 میل دور چیونٹی کے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار گو تاب نہ لا سکے اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی. اس کا بھی پرتو تھا، عکس تھا، سایہ تھا، ظلال تھا اور وہ بھی تاب نہ لا سکے اور پہاڑ بھی جل اٹھا. لیکن آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما تو لگ گیا نا،
چمک تو پڑی نا، اتنی نگاہ تیز ہو گئی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جس نے دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب نہ آنکھ جھپکتا ہے اور نہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ طغیانی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ضابطہ یہی ہے دنیا کا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ آپ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، آج کل لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیسا منظر ہے، برف پوش وادیاں، پربتوں پہ اگے ہوئے درخت، پھوٹتے ہوئے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں۔ اقبال نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کشمیر میں تو اس نے بے ساختہ کہا تھا، من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے یہاں بے حجاب دیکھے، میں نے رب کو وہاں بے نقاب دیکھا ہے۔ نظر منظر کو دیکھتی ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، کسی شخص کو دیکھیں خوبصورت ہو تو بندہ کہتا ہے یار قدرت کا کیسا شاہکار تھا۔ لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے بعد پھر مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن معراج کی شب یہ ضابطہ بدل گیا، جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نگاہ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا اس نگاہ کے کیا کہنے، اور جس نگاہ نے جلوہ ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، جب میاں بیوی آپس میں الجھ پڑتے ہیں گھر کے اندر تو بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا، ماں باپ کے گھر میں کیسی آسودہ حال زندگی تھی، میں تو مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ تو جب وہ اس کو کوسنے دیتی ہے تو اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور منظر دیکھتی ہے جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ ایک آسمان کتنی دور ہے؟ عربی نسل گھوڑا سرپٹ دوڑے بغیر کسی وقفے کے 500 سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر آگے اللہ حاصل قیاس۔ لیکن جنت وہاں اور وہاں سے حور دیکھتی بھی ہے اور اس لڑائی کی آواز کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے، قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ حور۔ اور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرا کے پاس۔ اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لیتے ہیں، امام بخاری نے روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْض وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا، فرمایا تمہارا وعدہ حوض ہے، حوض کوثر، وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے تمہیں جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کے اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے میرے لیے دھرتی کو سمیٹ دیا ہے، دھرتی کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں اس دھرتی کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے مغرب کو بھی دیکھتا ہوں، کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ
نہیں ہے، ہر چیز محبوب کی نگاہوں میں۔ سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں آئیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو جانتا ہوں۔ انی لعارف اسماءہم، میں ان کو نام بنام جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، والوان خیولہم، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ہوا ہے جنگ موتا، تو حضور اس میں خود شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام مدینے میں تھے اور موتا کے مقام پہ لڑائی ہو رہی تھی، اور حضور مدینے میں بیٹھ کے موتا میں ہونے والی لڑائی کا حال سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، پھر فرمایا فاصیبا، انہیں شہید کر دیا گیا، پھر کہا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ہے، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گیا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور روتے جا رہے تھے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ خوشی آئی اور آقا کریم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائی۔ اور جب لوگ واپس غزوہ موتا سے آئے، اللہ اکبر، تو جو حضور نے بتایا تھا ایسے ہی ہوا۔ یار حضور تو حضور ہے، حضور کی شان تو وراء الورا ہے۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پہ، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے آنے لگا۔ حضرت عمر نے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا وہاں سے پردہ اٹھنے لگے میں یہیں سے ڈھانپ دوں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ پیاری آنکھیں عطا کی ہیں جو مانوی اور صوری لحاظ سے ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، اور کیوں نہ ہو ان آنکھوں میں دیدار رب کا سرما لگا ہوا۔ سنیے حضور فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عائش روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میں نے احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے یہاں حد کر دی، لوگ جھگڑے میں پڑے رہے، ترازو گاڑ کے بیٹھے رہے، نظر کو، علم کو، سماعت کو تولتے رہے۔ اعلی حضرت نے شعر بھی کہا، دلیل بھی دے دی، کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا دیے تو باقی کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی۔ تو محبوب حق کی آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما لگا تو حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ دعا کرو حضور کی نگاہ فیض نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ گرد تو گردد حریم کائنات، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ حضور میں ایک نگاہ کا سوال لیے کھڑا ہوں، مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ تو دعا کرو حضور کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ابرو، اس کے بارے میں روایت دیکھتے ہیں حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازج الحواجب صوابغ فی غیر قرن بینہما ارق یجرہ الغدب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک ابرو ہیں وہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ لیے ہوئے تھے، اور 2 ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی، اور جب آقا کریم غصے میں آتے تو وہ رگ پھڑکنے لگتی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں چشمائے مہر میں موج نور جلال اس رگ